الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، اگر ہم لوگ غور کریں، اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس پوری زندگی میں انسان ایک عمل سے گزرتا ہے، انسان ایک پروسیس سے گزرتا ہے. وہ پروسیس کیا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے. بظاہر میں ہمیں صرف یہی یاد، یا یہ کہنا چاہیے کہ بظاہر میں ہمیں صرف یہی یاد رہتا ہے، اور اس یاد رہنے میں بھی ہمیں صرف وہ چیزیں یاد ہیں جو ہم لوگ اپنی ہوش میں یاد رکھتے ہیں. مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب انسان پیدا ہوتا ہے ایک بچے کی صورت میں، تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا ہے، کہاں آیا، کیا ہوا، کیا کیا، کھایا، کیا پیا، کیسے رہا. لیکن وہ چیز ہوتی ہے، سب دیکھتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں. اس کے بعد پھر انسان شعور کی زندگی میں آتا ہے، جاننا شروع کرتا ہے، پہچاننا شروع کرتا ہے. انسان اپنی پوری ایک زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد بالآخر ایک دن جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر لکھی ہے وہ گزارنے کے بعد اس دنیا فانی سے جو ہے وہ کوچ کر جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کرنے سے لے کے موت تک کی جو مدت ہے اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز دیے ہیں، کچھ اصول اور ضوابط دیے ہیں جس کے تحت انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اب وہ جو اصول اور ضوابط ہیں وہ اس دنیا کے لیے بھی ہیں، اور وہ اصول اور ضوابط جو آپ نے اس دنیا میں اعمال کیے ہیں اس کے بعد جو آپ کی کامیابی یا ناکامی ہے اس کا انحصار بھی انہی اصولوں پر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ جو زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی کو گزارنے کے کچھ اصول ہیں. وہ اصول اور ضوابط بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ ان اصول اور ضوابط کے ساتھ یہ زندگی گزاریں گے تو ہمارا بھی فائدہ ہے، اس دنیا میں رہنے والوں کا بھی فائدہ ہے، اور مرنے کے بعد انہی اصول و ضوابط پر ہماری آخرت انحصار کرتی ہے. ان اصول و ضوابط کو علماء نے دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، دو کیٹیگریز میں جو ہے ان کو بنا دیا ہے. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. اگر ہم جنرلی دیکھیں، اگر ہم عام طور پہ دیکھیں تو حقوق اللہ وہ حقوق ہو گئے جو اللہ سے متعلق ہیں، اور حقوق العباد وہ حقوق ہو گئے جو بندوں سے متعلق ہیں. لیکن اگر ہم اس کو مزید ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں، اگر ہم اس کو مزید ایک اور کھلی، جسے وسعت سے کہتے ہیں، اس کو دیکھیں تو دراصل جتنے بھی حقوق ہیں وہ حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ حقوق العباد بھی پورا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. جب ہم حقوق العباد بھی اسی نیت سے پورے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے، تو وہ حقوق اللہ ہی کے انڈر آ جائیں گے. بہرحال سمجھنے کے لیے کہ حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے، اور حقوق اللہ کا پیورلی تعلق جو ہے وہ ایمان سے اور عبادات سے اور ان اعمال سے ہے جو انسان کا ڈائریکٹلی اللہ سے تعلق ہے، اور حقوق العباد کا تعلق جو ہے وہ ان اعمال سے ہے جو حقوق العباد سے یعنی انسانوں سے ہے، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی اور جو بھی ہماری زندگی میں آتے ہیں. تو یہاں پر جو میں بات کروں گا اس کا جو زیادہ زور جو ہے وہ حقوق العباد کی طرف جو ہے وہ رہے گا. بہرحال ہم اپنی بات کو جو ہے لے کر آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر یہ جو بات ہم نے کی کہ کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہیں جس کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے بارے میں اگر ہم قرآن سے دیکھیں تو موٹی سی جو ہمیں بات ملتی ہے. سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو
اس لیے پیدا کیا یا ماں سوائے اس کے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں پر انسان کے ذہن میں ایک بڑی موٹی سی بات آ جاتی ہے کہ بھئی عبادت کریں تو عبادت ہے کیا؟ اب اس کی بہت ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، لیکن ہم موٹی سی بات جو ہے اسے موٹا سا ایک اصول جو ہے یہ سمجھنے کے لیے بات بیان کر دیتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا جائے وہ کام عبادت ہے۔ اب جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ، یہاں پر ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے، ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ بھئی اگر عبادت ہے تو اس کے ساتھ ایک گناہ ہے اور ایک ثواب ہے۔ اچھا جی، اب یہ گناہ اور ثواب کیا ہوئے؟ اس کو پھر موٹی سی بات سمجھنے کے لیے کہ گناہ یا ثواب ہر وہ چیز جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول جیسے حدیث کہتے ہیں اس کے مطابق کی، اور اس نیت سے کی کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ ثواب ہے۔ اور اس کے برعکس کوئی ایسا کام جس سے اللہ کے قرآن میں ممانعت کا ذکر ملتا ہو، ایسا کوئی کام جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہمیں ممانعت کا ذکر ملتا ہو، ہر وہ کام کرنا گناہ ہے۔ ثواب اور گناہ کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس نے زندہ رہنا ہے، جو گناہ نہیں ہے، لیکن ان جنرل وہ ثواب بھی نہیں ہے، لیکن انہیں ثواب بنایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ مثلا ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے گھر سے باہر نکلنے کی ایک دعا بتائی ہے، اگر گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن گناہ ایک ایسی کیٹیگری ہے یا گناہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ملوث ہونا بہت آسان ہے، یعنی کہ جس کی طرف جو ہے ایک بڑی آسانی سے انسان بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر گناہ کیا چیز ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو اس کا کرائٹیریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم کی حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عمل جو کرتے ہوئے تمہارے دل میں بے چینی پیدا ہو، جو کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو، اور تم یہ بھی چاہو کہ وہ عمل لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ ظاہری بات ہے ایک ایسا عمل انسان کرتا ہے جس سے لوگوں کو پتہ چلے تو اس کی جو ہے تذلیل ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے اس پہ لعن طعن کرتے ہیں، لیکن وہ کرتا بھی ہے اور وہ پھر چھپ کے بھی کرتا ہے ایسے کام۔ تو ہر وہ عمل جس سے تمہارے دل میں بے چینی پیدا ہو اور تم یہ برا جانو کہ وہ عمل لوگوں کو پتہ لگے، وہ عمل گناہ ہے۔ اس چیز کو ہم گناہ کی تعریف میں بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ گناہ کیا ہے۔ اگر ہم آج کے اپنے اس معاشرے میں دیکھیں جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو یہاں پر لوگ ثواب حاصل کرنے کے اتنے لالچی نہیں ہیں، لیکن اتنے ان ایجوکیٹڈ ہیں، یعنی کہ ان ایجوکیٹڈ سے میری مراد یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اتنی غفلت میں ہیں کہ وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ گناہ کیا ہے۔ چلے بھئی آپ نے اگر کوئی ثواب کا کام نہیں کیا تو اب کم از کم اس چیز سے تو واقف ہو جائے تو کہ گناہ نہ کیا جائے انسان۔ یعنی کہ دیکھیں، جیسے میں نے ابھی ایک مثال بیان کی کہ آپ گھر سے نکلے اور آپ گھر سے دعا پڑھ کے نکلے تو آپ کو ثواب ہو گیا، لیکن آپ نے دعا نہیں پڑھی تو آپ پر ثواب نہیں لکھا جائے گا، لیکن گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی نیکی کا کام ہی کرتے ہیں لیکن اس نیت سے کرتے ہیں وہ نیکی کا کام کہ میری جو ہے لوگوں میں پذیرائی ہوگی، ان انٹینشنلی نہ جانتے ہوئے آپ گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک انسان کے لیے جتنا ضروری یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ ثواب کیا ہے، اتنا ہی ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ گناہ کیا ہے۔ تو یہاں ہم نے ایک موٹی سی جو ہے وہ بات بیان کر دی کہ گناہ کیا ہے۔ اس کے لیے ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہرحال گناہ کے اس حدیث بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ گناہ کے اثرات کس پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات پر ہے۔ ایک انسان جو زندہ ہوتا ہے، جس نے مر جانا ہے، جس نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اس نے اپنے اعمال کا جواب اکیلے دینا ہے، اور اس نے اپنے اعمال کا جواب اس ہستی کے سامنے دینا ہے جو کسی کو جواب دے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ چیز اچھی طرح جان لیں کہ ہم اپنے اعمال کیسے کر رہے ہیں۔ ہمارے اعمال جو گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اس کا ہم پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال کا گناہوں میں ملوث ہونے میں سب سے پہلے کس چیز پہ اثر ہوتا ہے؟ ہماری توحید پہ، ہمارے اللہ کو ماننے پہ۔
جب انسان گناہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک دھبا پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو دھبا صاف کر دیا جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو دھبا بڑھتے 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 یہ حال ہوتا ہے کہ اس کا پورا دل سے جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب اس انسان کا, ایسے انسان کا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا اٹیک شیطان کس چیز پہ کرتا ہے؟ یار کس نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کون جانتا ہے کہ ہم مریں گے تو قبر میں عذاب ہے, قبر میں فرشتے آ جائیں گے, سوال پوچھیں گے, جنت ہے, یہ کون کہتا ہے؟ بھئی کون ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے, اور کون ہے جو مرنے کے بعد آج سے دوبارہ پیدا ہوا ہے اور اس نے آگے میں بتایا کہ بھئی یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے. اور یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ وہ تھاٹ ہے, یہ وہ شیطان کا حربہ ہے کہ جس سے بہت ہی کم انسان محفوظ رہ سکتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی ایک اور جو ہے وہ میرے سامنے وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے عبادت گزار, اور اسے سوال کرنا شروع کرتا ہے, ہاں بھئی یہ کس نے پیدا کیا, وہ کس نے پیدا کیا, وہ کس نے پیدا کیا, وہ کس نے پیدا, اور پھر یہ کرتے 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 انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ انسان کو اس جگہ لے جاتا ہے جہاں پہ انسان یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی اچھا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بھئی اللہ کو کس نے پیدا کیا وہی سوچ سکتا ہے نا جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے. جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اس کے ذہن میں سوال نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب کہ شیطان اگر انسان عبادت گزار بھی ہے تو اس پہ ضرور حملہ آور ہوگا اور اس کا ایمان جو ہے وہ بگاڑنا چاہے گا. تو بات میں دوبارہ اس طرف لے آؤں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں گناہ کا سب سے پہلا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ انسان کا گناہ پہ سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق سے, اپنے مالک سے, اپنے رب سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثالیں دیکھیں کہ انسان شراب پینے کو, اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو, آج کے اس معاشرے میں شراب پینے کو ایک فیشن سمجھا جاتا ہے. آپ چلے جائیں کہیں پہ روٹی نہ ملے لوگوں کو, اگر ہم لوگ کہیں جو ہے اگر ہم لوگ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں چلے جائیں, وہاں پہ اگر لوگوں کو روٹی نہ ملے تو شاید اتنا جو ہے وہ انہیں پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اگر میوزک نہیں چل رہا, اگر شوقین مزاج ہے اور وہاں پر ناچ گانے کی جو ہے حرام کی محفل نہیں منعقد کی جا رہی ہے, اگر اور اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتے ہیں اور وہاں پہ شراب نہیں مل رہی ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں, جہاں پر نہ یہ ہے, جہاں پر نہ وہ ہے, جہاں پر نہ ایسے ہے, جہاں پر نہ ویسے ہے. تو یعنی بات کیا ہوئی کہ جب انسان وہ کرتا ہے تو سب سے پہلا اٹیک اس کی توحید پہ, اللہ سے تعلق پہ. شراب پیتا ہے, شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک بار پی, ہو سکتا ہے انسان کے جو ہے نا دل میں تھوڑا سا وہ پیدا ہو کہ یار میں نے جو ہے نا وہ غلطی کی ہے, برائی کی. دوسری بار پی, او یار اب ہے یار لیکن چلو خیر ہے, کبھی کبھی کرنے میں کوئی نہیں. تیسری بار کی, او جی سبھی کرتے ہیں, ہم نے کر لی, کوئی کون سی بری بات ہے. اور پھر جب وہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا, پھر کیا کہتا ہے, او جی اللہ بڑے غفور رحیم ہے جی, او اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پہ آئے تو وہ ایک کام ایسا کہ تو معاف کر دیتا ہے, تو یہ ہے اعوذ باللہ. یہ تو خیر ایک اور جو ہے وہ جہالت کی بات ہے, اس کا تو اب یہاں پر وہ تذکرہ جو ہے وہ بات سے بات کہیں اور چلی جائے گی. اس میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, گناہ بہت سارے ہیں لیکن یہ حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کو کیا, لیکن سب سے مشہور حدیث جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملتی ہے, غالباً بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ دائمی جہنمی سمجھ لے ہو جاتا ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے, اختلاف کی بات ہے, لیکن بہرحال جہنم میں انسان چاہے ایک سیکنڈ کے لیے چلا جائے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جہنم سے جو ہے وہ دور رکھے. اللہم اجرنی من النار انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. تو مسلم کی حدیث کے مطابق وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا بڑا گناہ ہم سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, وہ ہے شرک. کہ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی عبادات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں, اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو اس کے مقابل سمجھیں یا کسی اور کو اس کے جیسا سمجھیں. دوسرا بڑا گناہ جادو. جادو تو اعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں ایسے پھیل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, ادھر کسی نے پھونک ماری, بندہ کہتا او جی پتہ نہیں میں مر گیا, فلانا ہو گیا, اس کے پاس بھاگ, اس کے پاس بھاگ, دھاگے باندھ, بکرے ذبح کر, مرغیاں چڑھا, کالا رنگ پیلا رنگ, اعوذ باللہ پتہ نہیں شیطان نے کن کن جو ہے وہ انسان کو مغالطات میں جو ہے وہ الجھائے ہوئے ہے. بہرحال دوسرا بڑا گناہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد فرمایا کہ جادو ہے. تیسرا گناہ قتل. یہ ایک اور ہمارے معاشرے میں ایسی چیز ہے کہ اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. 2 بھائیوں میں جھگڑا ہوا, 2 رشتہ داروں میں جھگڑا ہوا, یا 2 پڑوسیوں پہ جھگڑا ہوا, کیا ہے جی میں ابھی سے سیدھا کرتا ہوں, نکالی گن ٹھس کر کے چلائی, وہ بندہ بھی مر گیا, واہ جی واہ, بڑی واہ واہ میں ہو گئی. اور آج تو استغفر اللہ العظیم, آج تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص جیل سے ہو کے آیا وہ پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے
عابد اور زاہد ہو گیا ہے. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے محفوظ رکھے. بہرحال تیسرا بیان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بڑے گناہ میں، اس کو بیان کیا قتل کو. چوتھی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ ہے سود. اور سود ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں بھی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارا نظام چلانے والوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارا ملک چلانے والوں کو بھی، کہ یہ وہ گناہ ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا جو آپ کو جہنم میں لے جائے گا. سود. ہمارا گھر کا نظام، ہماری تنخواہیں، ہمارے بینک، ہمارا فلانا، ہمارا ڈھمانا، سود اتنا رچ بس چکا ہے کہ انسان سود کو برا سمجھتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کو اتنا سود میں الجھا دیا گیا ہے، سود کو اتنا خوبصورت، اور جی آپ 1 سال کے لیے یا 1 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے پیسے رکھ دیں، بینک والے جو کہتے ہیں آپ کو اتنے مل جائیں گے. آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے اتنے واپس چاہیے، میں نے تمہیں دیے نہیں ہیں. سود کے بارے میں اتنی سختی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، شیخ البانی نے اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک شخص 2 قیمتیں کرتا ہے، ایک زیادہ اور ایک کم، یعنی کہ کم قیمت اس پہ ہے، نقد پہ ہے، وہ ابھی لے لو. زیادہ قیمت اس میں ہے کہ یار 3 مہینے بعد پیسے دو گے تو زیادہ دینے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کم قیمت ہے وہ بے ہے، اور جو زیادہ قیمت ہے وہ سود ہے. اور آپ آج جا کے دیکھیں ہمارے کیا ہو رہا ہے، جتنے بھی ہیں یہاں پہ بات کرتے اس پہ ہیں، وہ جی آپ نے نقد لینی ہے یا ادھار پہ لینی ہے، آپ نے کریڈٹ لینا ہے یا آپ نے ڈیبٹ لینا ہے. اعوذ باللہ. یعنی کہ بالکل. اور اب آپ خود سوچیں جب ایک انسان کی زندگی میں اس قسم کی چیزیں عود کرائیں گی، ایک انسان اس چیز کو غلط ہی نہیں سمجھتا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نام لے کے غلط بیان کیا ہو، تو کیسے جو ہے ہو سکتا ہے کہ انسان کہے جی اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم نہیں کرتا ہے، اور انسان کہے جی ہم پہ جو ہے اس قسم کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیے ہیں، اور ہم پہ اس قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلط نہیں کیے، یہ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں اور ہماری دین سے غفلت ہے جس کی وجہ سے وہ ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں. بہرحال آگے بات کو بڑھائیں. چوتھی چیز یتیم کا مال کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ کسی یتیم بچے کو اٹھا کے بیچ دیں، اگر آپ کے ذمہ داری میں اس کا مال آ جائے، صرف مال، اور آپ وہ کھا جاتے ہیں تو آپ جہنمی ہیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ چیز دیکھتا ہے کہ ہم میں سے اگر کبھی کسی ہمارے کوئی رشتہ دار، بھائی بہن، کسی کا ایسا ہمارے پر ذمہ داری پڑ جائے، یا اگر نہیں بھی پڑ جائے اور کوئی یتیم ہے جو اپنا آپ نہیں سنبھال سکتا ہے یا وہ اپنا آپ نہیں سنبھالتا ہے، تو ہم میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ ہم اس کی جو ہے کوئی فائدہ اسے پہنچا سکے؟ بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حربہ استعمال کیا جائے کہ اس کی جو دولت ہے وہ ساری ہمارے پاس آ جائے، یا اور کچھ نہیں تو کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے کہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان یتیم کا مال کھاتا ہے تو یہ بڑے 7 کبائر میں سے ہے، 7 گناہ کبیرہ میں سے ہے، جس کی جو ہے گناہ کا عذاب جو ہے وہ جہنم ہے. چھٹا ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا. 7واں گناہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ ہے معصوم عورتیں، مومن عورتوں پر زنا کی یا کسی اور قسم کی کوئی تہمت لگانا. اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں محفوظ رکھے. ہمارے ہاں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز اتنی خراب ہو چکی ہے. یہ بہرحال یہ اس پہلو کا اگر ہم بیان کریں تو بہت اور ساری اس میں پھر باپ، بھائی، ماں، بہن، معاشرہ، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن میں مردوں کی خاص طور پہ اسے وہ کہوں گا کہ ایک حسد کی وجہ سے، مثلا ایک انسان اپنا رشتہ بھیجتا ہے کسی کے گھر، کسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرنا یا ہو چکا ہے کوئی، تو اس حسد اور اس ایک غصے اور بدلہ لینے کی وجہ سے انسان پھر ایسی بےغیرتیاں، بےہودگیاں، بلکہ آج کل تو یہ انٹرنیٹ اور یہ جو ہے بیڑا غرق کر دیا موبائل اس نے کہ وہ بس اٹھاتا ہے ٹھک ٹھک میسج کیا، ای میل کیا اور کیا کیا. اور اگر تو وہ خاتون ویسی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اس کو جو ہے وہ رکھے، پردہ رکھے. اور اگر وہ ویسی نہیں ہے اور آپ نے اس پہ وہ تہمت لگا دی صرف اپنے حسد اور صرف اپنے غصے اور ریونج جسے انگلش میں کہتے ہیں اپنے بدلہ لینے کی وجہ سے، تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جس پہ کبائر کا انعقاد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں جلایا جائے گا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی آگے بات بڑھائیں گے. یہ جو 7 کبائر ہیں اور اس کے علاوہ ابن حزم نے جو ہے 7 تو یہ بڑے ہیں لیکن ساری احادیث جمع کر کے 70 بڑے جو ہے وہ کبائر گناہ گنوائے ہیں. بٹ آج کی بات ہم یہی ختم کریں گے گناہ پہ، اور یہ جو کبائر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں انشاءاللہ آگے کی ملاقاتوں میں، آگے کی باتوں میں ہم لوگ جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو رہا ہے، دین سے دور ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے. اپنے